اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 سے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب جہاں کہیں بھی ایمان والوں سے خطاب ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس چیز کو لازمی سمجھنا ہے، کیونکہ اسپیشلی خطاب ایمان والوں کا نام لے کے دیا جا رہا ہے۔ تو ہم ایز اے مسلم، ہمارا ایمان ہے کتابوں پر، اللہ تعالیٰ پر، علم و غیب پر، اسی طرح رسولوں پر، سب چیزوں پر۔ تو یہ نا اہم حکم ہے۔ لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا یعنی کہ ہماری رعایت کیجیے۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہو نظر کیجیے ہماری طرف، واسمعوا اور سنا کرو۔ اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہود بھی آتے تھے، تو وہ نا یہ جو ورڈ تھا نا راعنا یعنی کہ ہماری رعایت کیجیے، وہ اس کو پڑھتے تھے راعینا، مطلب ورڈ کو ہی بدل دیتے تھے، اور راعینا کہتے ہیں چرواہے کو، نعوذ باللہ، وہ اس طرح سے کہتے تھے۔ تو پھر کیا تھا، اس لیے وہ ورڈ چینج کر کے کہا گیا کہ سب کہیں انظرنا یعنی کہ نظر کیجیے ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اور پھر کیا حکم دیا ہے ساتھ ہی، واسمعوا اور سنا کرو۔ غور سے سننا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں تو ان کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم اس سے اچھا سنیں، اچھی چیزیں سنیں، میوزک اور ایسی چیزیں بالکل بھی نہیں سنیں۔ اور حق بات جو ہے وہ قبول تبھی ہو سکتی ہے، سب سے پہلے سننا اہم ہے۔ اور آج کل یہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ چیزیں سنتے ہی نہیں ہیں، بات کی بھی جا رہی ہو تو ایسے جیسے سن کر انسنی کر دیتے ہیں نا، جیسے اکثر جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ سننا بہت امپورٹنٹ ہے، جب آپ سنیں گے تو تبھی وہ چیز آپ کے دل تک جائے گی، اور پھر تبھی تو آپ کا عمل بدلے گا۔ تو سننے کے لیے اہم کیا ہے کہ کانشیس ہونا، اور باقی تمام خیالات دل سے نکال کر، سب چیزوں سے پاک ہو کر جو آپ کام کر رہے ہیں وہی کرنا۔ فار ایگزامپل جیسے اگر آپ لیکچر سن رہے ہیں تو سارے کام چھوڑ کے آپ کا کیا کام ہے کہ اس چیز کو دھیان سے سنیں۔ اب اس کو دھیان سے سننے کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ آئیں گی، اور آپ کے مائنڈ میں جو کوسچن ہوگا وہ آپ مجھ سے کر سکیں گے۔ سننا فرسٹ چیز جو ہوتی ہے نا، فرسٹ پارٹ، وہ سننا ہی ہوتا ہے۔ سننے کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں، ہدایت دل سے، پھر عمل، ساری چیزیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم۔ کافر کون ہے؟ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی بات سنتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کرتے تھے، سنتے اور پھر ماننے سے انکار کر دیتے تھے، جیسے یہ کہتے تھے راعنا، انہوں نے یہ ورڈ ہی بدل ڈالا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے، یعنی وہ لوگ، کچھ اسپیسیفک لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ کس وجہ سے؟ حسد اور بغض کی وجہ سے وہ چاہتے تھے، کیونکہ پیغمبر ہی ان کو لگتا تھا کہ ان کا حق ہے، سارے پیغمبر ہمارے سے ہی آئے ہیں، تو آگے پیغمبر جو آخری پیغمبر ہے وہ بھی ہم میں سے ہی آئے گا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی خیر جو ہے وہ مسلمانوں پہ نازل نہ ہو۔ جیسے کسی آیت میں بتایا گیا ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، کوئی بھی خیر بھلائی دنیا کی طرف سے، یا دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے بھی کوئی خیر جو ہے وہ مسلمانوں کو نہ ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر اور امت پر۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی نبوت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چنتے ہیں بندے، اور پھر ایسے ہی نہیں کسی کو بھی نبوت دی جاتی، خالص ہونا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، بہت بڑے۔ یعنی فضل اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول بھیجا، کتاب دی، تعلیم دی، سب سکھایا، ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہے۔ ہمارا کیا کام ہے
کہ ہم کوشش کریں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی بھی آیت یا ہم بلوا دیتے ہیں اسے، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ یہاں پہ نا بتایا جا رہا ہے آیات کا نسخ کرنا، منسوخ کرنا۔ منسوخ کا مطلب ہے ایک کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری لانا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ نا پھر ایسی جو منسوخ آیات ہیں یا منسوخ چیزیں ہیں ان سے مطلب غلط معنی لیتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے حکم دے، بدل دے۔ اور ہم بلوا دیتے ہیں نون سہا، یعنی کہ حکم یا تلاوت دونوں کو ہٹا دینا، یا پھر اس کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ سب کر سکتے ہیں، اور پھر لے آتے ہیں اس سے بہتر جو اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے آیت، اور یا پھر اسی کی طرح سیم ابھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، تو اختیار بھی صرف اسی کا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، صرف وہی قانون بدل سکتا ہے، کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ اسی ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، یعنی کہ صرف وہی قانون بدل سکتا ہے، وہی حکم دینے والا ہے، وہی بدلنے والا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی، مددگار، نفع نقصان کو دور کرنے میں مددگار، ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر بھی کیا کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کہ بنی اسرائیل نے ان سے کتنا زیادہ سوالات کیے، اور سوالات جیسے وہ گائے والا واقعہ ہی آپ دیکھ لیں کہ سوالات سے کیا ہوا کہ چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ آسمان سے کوئی کتاب لائیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے دیکھیں، اور اکثر جو ہے وہ سوال کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ کثرت سوال کی وجہ سے وہ چیزیں حلال حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں جو ہے وہ کثرت سوال، بہت زیادہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں ضرورت کی تحت اور سمجھنے کی تحت جو ہے وہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی بدلے میں لے گا کفر کو ایمان کے، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرے گا، تو مطلب کہ وہ ایمان سے ہٹ گیا، تو ایسا بندی کیا ہے؟ فقد تو تحقیق ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، سیدھے راستے سے یعنی صراط مستقیم سے وہ ہٹ گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ چاہتے ہیں، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش وہ پھر دے تمہیں بعد تمہارے ایمان کا کافر بنا کر، کیونکہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے، اسلام لاتے تھے لوگ، تو یہ یہودی و عیسائی جو چاہتے تھے کہ وہ یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لیں، کہ جنت میں جو ہے وہ یہودیوں یا عیسائیوں کے لیے ہی ہے، اور وہی ہمیشہ سے جو ہے وہ اسی کے مالک ہیں، جنت میں وہی لوگ جائیں گے، اور بزرگوں اور نبیوں کی جماعت بھی جو ہے وہ انہی میں سے آئی ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان نہ ہو، یعنی کہ مسلمان ہوتے ساتھ ہی اس کو وہ دوبارہ بدل دیں یہودی یا عیسائیت میں۔ اور کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسهم، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں تھی۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق، یعنی کہ کتاب کو جاننے کے بعد، رسول کو جاننے کے بعد بھی ان کا رویہ ایسا تھا۔ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، بس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم۔ اب کون سا حکم؟ اسلام اور کفر کے درمیان فیصلے کا، یعنی کہ یہود کی جو برائیوں کے مقابلے میں کہا
یہاں کہا گیا اسی وجہ سے کیونکہ ابھی جو ہے وہ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے کہا کہ ابھی جو ہے وہ معاف کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی نہیں آ جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سرکش لوگوں کو وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ پھر کچھ احکامات کی بات ہو رہی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی کہ یہ بجائے اس یہ کہنے کی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ بازی کے احکامات دیے گئے کہ یہ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی خیر، یعنی کوئی بھی صدقہ، اچھے کام، آخرت کی نیت سے جو بھی کریں تو تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، تمہارا نماز، زکوٰۃ، نیکی کے کام سب دیکھ رہا ہے، نیت بھی، اور پھر وہی جزا دے گا۔ نماز بھی لوگوں کے ڈر سے یا پھر جو ہے اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ مطلب لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ زکوٰۃ بھی جو ہے اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور نیت بھی ضرور رکھیں کہ اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ہم طلب کریں گے، کیونکہ اکثر ہم لوگ نا نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن ہم بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بس دے دیا، ویسے ہی دے دیا، نہیں، نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ضرور دیں گے، آخرت کے صلے کی امید کے ساتھ وہ کام کیا کریں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہود و نصارہ نے کہا، انہوں نے کہا یعنی یہود و نصارہ نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی۔ آپ دیکھیں جیسے کہ ابھی آیت نمبر 109 میں بھی وہی بات بتا دی گئی تھی کہ اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جنت جو ہے وہ ہمارا ہی حق ہے، یہودی یا نصرانی ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا کہہ رہے ہیں، تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، صرف ویسے ہی خیال ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن کُنتُم صَادِقِینَ، کہہ دیجیے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم ہو سچے، اگر اس عہد میں سچے ہو کہ واقعی جنت میں جو ہے صرف یہود اور نصارہ ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا، تو پھر اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، عقلی یا نقلی کوئی بھی دلیل لاؤ۔ تو آگے آیت نمبر 112 میں بتایا جا رہا ہے بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے اسی جو آیت نمبر 111 ہے اسی کا یہاں تو جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں جنت میں یہود و نصارہ جائیں گے تو دیکھیں کیوں نہیں جائیں گے، کون سے لوگ جائیں گے، پھر یہاں سے وہ بتایا جا رہا ہے جس نے سپرد کیا اپنا چہرہ، یعنی کہ اپنے اعمال جو ہے وہ خالص کیے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے بھی بات ہوئی نا نماز کی، زکوٰۃ کی، اور کوئی بھی نیکی کا کام تو وہ خالص کس لیے کرو کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور ہمارا نیت، ارادہ اور سوچ بھی یہی ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہر عمل ہو، تو اعمال خالص کے اللہ کے لیے، اور وہ محسن ہو۔ محسن کون ہوتا ہے، ہر قسم کی خوبی ہے اپنے اعمال میں پیدا کرنے والا، اور اخلاص ہو، اور طریقہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر ہو، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، یعنی نعمتوں بری جنت ہے۔ تو ایسے لوگوں پر کیا ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اکثر انسان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے، فیوچر کا، اور غم کس چیز کا ہوتا ہے، پاسٹ کا، تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ احکامات ہیں، ان کو ہم نے لازمی اپنی لائف میں فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جیسے یہاں پہ اقیموا الصلاۃ، نماز کا بتایا گیا، تو ہم نے نماز کو، اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے۔ اگر آپ کی نماز میں خشوع نہیں ہے، کوشش کریں رکوع اور سجدے کی اور بھی دعائیں ہیں وہ ایک ایک دعا کر کے یاد کریں، اس سے یہ ہوگا آپ کی نماز میں اور زیادہ خشوع آئے گا، اور بہت کانشیس ہو کے نماز پڑھیں، نماز کا ٹائم ہو تو فوراً سے نماز پڑھیں، اور الارم لگا لیں اگر آپ کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بہترین سکھانے والا اور عمل کرنے والا، اور آپ سب کو بھی بہترین سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم